اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ محترم ناظرین اور حاضرین، میں نے جس آیت کو عنوان تکلم قرار دیا ہے وہ آیت بہت ہی مشہور ہے، اور چونکہ یہ رمضان کا مقدس مہینہ ہے اور اس مقدس مہینے میں نے چاہا کہ انوار رمضان سے ہم کیسے کسب فیض کریں اور کیسے اپنی زندگی میں تبدیلی لے کر آئیں، کیسے چینج لے کر آئیں اپنی زندگی میں۔ اس مقدس مہینے میں ہمیں چاہیے کہ مکمل تیاری کریں۔ رمضان کا مہینہ اس لیے آیا ہے کہ ہم شریعت کے مطابق اپنے مزاج کو ڈھال لیں، شریعت کے مطابق اپنا مزاج بنا لیں۔ شریعت کو اپنے مزاج کے مطابق نہ بنائیں بلکہ اپنے مزاج کو شریعت کے مطابق بنا لیں۔ مقدس مہینہ رمضان کا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ افراد جو ایمان لا چکے، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو سچوں کے ساتھ ہونے کے لیے تقوی شرط ہے نا۔ بغیر تقوی کے کیسے ممکن ہے کہ ہم سچوں کے ساتھ ہو جائیں؟ پاسبل ہی نہیں ہے۔ بغیر تقوی الہی کے ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم اہل بیت کے ساتھ ہو سکیں یا اہل بیت ہم کو اپنا چاہنے والا شمار کریں۔ دیٹ از ناٹ پاسبل۔ سو کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں تقوی الہی اختیار کرنا ہوگا۔ اور رمضان کا مہینہ صرف اور صرف خود کو بھوک سے روک لینے کا نام نہیں ہے۔ اختیارات آپ کے پاس ہیں۔ کیا عظیم قدرت ہے پروردگار کی۔ روزے کے اندر جو کوالٹی رکھی ہے، جو خوبی رکھی ہے، جو نیکیاں رکھی ہیں، کیا عظیم قدرت ہے اس کی۔ روزے میں اس نے کہا کہ روزہ رکھیں، قدرت ہے آپ کے پاس، اختیار میں آپ کے ہے، سفرہ نعمت آپ کے گھر میں ہے، بٹ حکم خدا یہ ہے کہ ہم روزے کی حالت میں اسے نہیں کھائیں گے۔ 11 مہینہ کھاتے رہے بٹ رمضان میں تو نے منع کیا تو نہیں کھائیں گے۔ اختیار کے باوجود ہم لقمہ حیات کو اپنے دہن تک نہیں لے جائیں گے۔ یہ جسم کا روزہ ہے بٹ ہماری فکروں کا بھی روزہ ہے، ہماری تھاٹ کا روزہ ہے، زبان کا روزہ ہے، آنکھ کا روزہ ہے، اپنے قلب کا بھی روزہ رکھنا ہے۔ کس طرح سے ہمیں روزہ رکھنا ہے؟ اگر معصومین کی زندگی ہماری نگاہوں کے سامنے ہے تو ہمیں اس سے کسب فیض کرنا ہوگا اور یہ سیکھنا ہوگا، دیکھنا ہوگا کہ ہمارا وقت کا معصوم ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان کا یہ مقدس مہینہ تیزی سے گزر جائے اور ہمارے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہ ہو، کوئی چینج نہ آئے، کوئی انقلاب نہ آئے رمضان میں۔ رمضان کا مہینہ اس لیے آتا ہے کہ افکار انسانی میں انقلاب برپا ہو جائے، مزاج انسانی شریعت محمدی کے پابند بن جائیں۔ ہم اس لیے رمضان کا انتظار شدت سے کرتے ہیں، اور پھر یقینی طور پر وہ خوش نصیب ہے وہ شخص، وہ افراد جو رمضان کا مہینہ آئے اور رمضان کے مہینے سے کسب فیض کریں اور اپنی زندگی کو نقطہ کمال تک لے کر جائیں، بلندیوں تک لے کر جائیں۔ اور پروردگار عالم نے تمام خوبیوں کے ساتھ، تمام کوالٹیز کے ساتھ بہترین زندگی انسان کی نقطہ کمال تک پہنچ سکتی ہے اگر مفہوم رمضان کو ہم سمجھ لیں۔ مفہوم رمضان کیا ہے؟ علینا ان نفہم مفہوم شہر الرمضان۔ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم رمضان کے مفہوم کو سمجھیں۔ رمضان صرف اور صرف بھوک سے روکنے کا نام نہیں ہے، اطاعت الہی کا نام ہے۔ مکمل اطاعت، آپ کی روح بھی اطاعت کرے، آپ کا جسم بھی اطاعت کرے، فکر بھی اطاعت کرے، قلب بھی اطاعت کرے۔ مکمل اطاعت الہی کا نام ہے رمضان۔ اختیار ہے مگر معبود نہیں کھائیں گے، اختیار ہے مگر ہم اس غذا کو نوش نہیں کریں گے، اختیار ہونے کے باوجود بھی۔ اللہ اکبر۔ تو عزیزان من، یہ رمضان کا مہینہ اس لیے آیا ہے کہ ہم اللہ کے مہمان ہیں، اور یہ ضیافت اللہ، شہر و ضیافت اللہ اس کو کہا جاتا ہے، شہر و ضیافت اللہ۔ یہ ایسا مہینہ جس میں خدا خصوصی طور پر اپنے بندوں کی ضیافت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کتنے ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارا خدا ہماری ضیافت کرتا ہے اس مہینے میں۔ لہذا ہم اس بابرکت مہینے سے کسب فیض کریں اور اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں۔ والسلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔